الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قابل صد احترام بھائیوں اور بزرگوں، کچھ چیزیں جن کو اللہ رب العالمین نے ایمان کا شعار، پہچان اور حصہ بنا دیا ہے، اور ان چیزوں کی کمی یا ان چیزوں کا ختم ہونا یہ حقیقت ایمان کے ختم ہونے کے برابر ہے۔ عمومی طور پہ لوگ نماز، عبادت، کئی نمازی بندے ہیں، نماز کی حد تک نماز پڑھتے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن اللہ معاف فرمائے کہ تنہائیوں میں اپنے ہی ہاتھ میں موبائل کے اوپر وہ ایسی بے حیائی کے ارتکاب میں ملوث ہوں گے کہ اللہ کی پناہ ہے۔ دونوں چیزیں متضاد ہیں، ایک زندگی کا ظاہری اور ایک زندگی کا باطنی روح۔ حیا کتنی ضروری ہے ہر اعتبار سے کہ یہاں پہ ہیں تو چار بندے دیکھ رہے ہیں تو ہم کہیں نہیں یار یہاں پہ نہیں، تو تنہائی میں وہاں پہ رب اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان دونوں کو ایک دوسرے سے اللہ نے ملا دیا۔ اگر دونوں میں سے ایک بھی چیز ختم ہو، ایمان گیا تو حیا نہیں، حیا گئی تو ایمان نہیں۔ اس قدر حیا ایمان دونوں چیزوں کا آپس میں ساتھ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مجلس میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، میرے صحابہ اللہ سے اس طرح حیا کرو کہ جس طرح اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ کن کو حکم ہو رہا صحابہ کرام؟ تلقین کس پر تھی؟ امت کو۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّا لَنَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ، ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں، اور حقیقتاً صحابہ جیسا دنیا میں حیا والا ایمان والا دوبارہ نہ آیا، نہ ماں کو جنم دے سکے، جن کے ایمان کی گواہیاں اللہ قرآن میں دیتا ہے۔ یا رسول اللہ ہم تو حیا کرتے ہیں، تو آپ فرما رہے ہیں کہ حیا کا جو حق ہے اس طرح کرو، تو ہمیں ارشاد فرمائیے ان تحفظ الراس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى ولتذكر الموت والبلاء۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے حیا صحیح معنوں میں جو حق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو سر دیے نا، سر، اس سر میں جتنے اعضاء ہیں ان کی حفاظت کرو، سمجھو پھر تم نے اللہ کی حیا کا صحیح حق ادا کیا۔ صرف سر کو جھکانا مقصد نہیں، نماز میں جھکا لیا، نہ زبان پہ بریک ہے، نہ آنکھوں میں حیا ہے، نہ کانوں میں موسیقی سننے سے پرہیز ہے، نہ حرام لقمہ کھانے میں کوئی احتیاط ہے، نہ حلال و حرام کی تمیز ہے۔ فرمایا ان تحفظ الراس وما وعى، اس سر کے اندر اللہ نے جو اعضاء فٹ کیے ہیں ان کی حفاظت کر دی۔ وتحفظ البطن وما حوى، یہ پیٹ جو ہے اس دڑ کے اندر اللہ نے جو کچھ لگا دیا، اس پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جائے، اس دل میں نافرمانی کا خیال نہ آئے، ان چیزوں کی حفاظت کرنا یہ اللہ کی اصل حیا ہے۔ وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، موت کو ہمیشہ یاد رکھو کہ مرنے کے بعد آخر کہیں پیش بھی ہونا ہے۔ لوگوں نے بلا ہی دیا ہے مرنے کو، چوڑیوں پہ بیٹھ کے لوگ سیاست کی باتیں، کاروبار کی باتیں کہہ لگا رہے ہوتے ہیں،
قبر میں جنازہ پڑھنے کے بعد ابھی قبرستان میں مردہ نہیں اتارا جاتا، قبر میں وہاں پہ ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہو۔ موت کو یاد رکھو، آزمائشوں کو یاد رکھو۔ ومن اراد الاخرۃ ترک زینۃ الدنیا، اور جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے وہ دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے اپنی مت مار لیتا ہے۔ یہ اوصاف اور خوبیاں جس میں جمع ہوں، فرمایا سمجھو کہ اس نے اللہ کی صحیح حیا کا حق ادا کیا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، حکم تو یہ ہوا کہ سر اور سر میں جو اعضاء ہیں ان کی حفاظت کرو۔ آنکھیں سر میں ہیں کہ نہیں؟ کان تو جو اکیلے بیٹھ کے موبائل پہ یہ سمجھتے ہیں آنکھیں میری ہیں، موبائل میرا ہے، ہاتھ میرا ہے، جو سی مرضی چیز دیکھتا جاؤں، اللہ کی حیا کا وہ حق پیچھے کیا رہ جاتا؟ جو نوجوان سمجھتے میرا دل نہیں گزرتا جب تک میں کانوں میں ہینڈ فری لگا کے میوزک نہ سن لوں، اللہ کی حیا پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اور میرے محترم بھائیو، یہ بھی ایک بات اپنے دل میں بٹھا لیجیے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری وہ زندگی جو اپنی پرائیویسی والی زندگی ہے نا، وہ اپنی جگہ پہ رہے، ہمارے گھروں کے ماحول بھی ویسے ہی رہیں، لیکن نماز کی حد تک مسجد میں نماز بھی پڑھتے رہیں۔ گھر کا نظام نہیں بدلنا، زندگی کے طور و طوار نہیں بدلنے، اپنے مائنڈ سیٹ کو نہیں، اپنے کردار کو نہیں بدلنا، بس نمازی ہے، باقی سارا کچھ چل رہا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے جن کے پاس تہامہ ایک وادی تھی، مکہ کے پاس پہاڑی علاقہ ہے، فرمایا تہامہ وادی کے پہاڑوں کی طرح ان کے پاس نیکیاں ہوں گی، لیکن جب اللہ کے پاس آئیں گے نا، فَيَجْعَلُهُمُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ کی نیکیوں کو اس طرح لکڑیوں کی، جلی ہوئی لکڑیوں کی راکھ، اس کو مطلب پھونک مار کے اڑا دیتا ہے، اللہ اس طرح ان کی نیکیوں کو راکھ کی طرح تباہ کر دے گا، بکھیر دے گا، ایک نیکی کا بھی اجر ان کو نہیں ملے گا۔ زندگی کی جمع پونجی دے کے ایک بندہ اللہ کے پاس جا رہا ہے، میدان محشر کا ہے، وہاں نیکیاں تلنی ہیں، اجر کی انسان کو ضرورت ہے، تب بھی کسی پار لگنا، جب نیکیاں تل جائیں گی، کوئی نیکیوں کے فیصلے ہو جائیں گے، کوئی اجر مل جائیں گے، تب بھی فیصلہ ہونا جنتی ہے کہ جہنمی۔ تو اللہ نے تو تولنے گوارا ہی نہیں کی، اللہ نے ساری نیکیاں اڑا کے ضائع کر دی۔ اب بندہ کس کام کا ہے؟ اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک بندہ اپنی رقم لے کے، جمع پونجی لے کے کسی کے سامنے رکھے، یار یہ میری زندگی کی جمع پونجی، میری نقدی رقم، یہ سارا کچھ ہے، وہ بندہ سارے پیسوں کو آگ لگا کے یوں پھینک کے پیچھے کے رہتا ہے۔ تو زندگی کی جمع پونجی نیکیاں اللہ تباہ کر دیں گے، پہاڑوں کے برابر نیکیاں، کچھ پلے نہیں رہا۔ تو صحابہ حیران ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر اتنے اللہ کے غضب کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نیکیاں تباہ کر دیں گے؟ تو کیا فرمایا تھا؟ اولئک اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، یہ وہ لوگ ہوں گے جو تنہائیوں میں اللہ کی نافرمانیوں کا ارتکاب کرنے والے۔ بندہ سمجھتا تنہائی ہے، نہ اماں دیکھ رہی ہے نہ ابا دیکھ رہے، اور میں اکیلے موبائل پہ لگا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو تنہائیوں میں نافرمانیوں کا ارتکاب کرنے والے ہوں گے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے مرتکب ہوں گے۔ اللہ قیامت کو زندگی کی ہر نیکی کو یوں تباہ کر دے۔ یہ معمولی کام نہیں بھائی، حیا جو ہے وہ پھر حیا ہے۔ یہاں بھی رب وہی ہے، کمرے کے اندر اکیلے بیٹھے ہیں تب بھی رب وہی ہے، آپ دکان میں، کاروبار میں، یا کسی بھی جگہ پہ ہیں، رب پھر وہی ہے، پھر اس کی حیا اپنے دل میں قائم رکھیں۔ تو آج میں نے کل بھی عرض کیا تھا، آج 14 فروری، تو میرے بھائیوں اس حوالے سے حیا کا کوئی درس، کوئی تبلیغ، کوئی پیغام اپنی اولادوں کو بھی دیجیے۔ یہ جو دل اللہ کی نافرمانی کا ہم نے بنا لیا،
کہ جناب اس کو عشق اور معاشقی کا دن ہم نے سمجھ لیا، ایک بے حیائی کا دن ہم نے ڈکلیئر کر کے تو جو مرضی اس دن جناب علی اپنے دل میں اللہ کی نافرمانی کے عزائم بناتا پھرے، یہ میرے بھائیوں صرف اولادوں کی نہیں، ماں باپ کی پکڑ بھی قیامت کو ہونے کی۔ اللہ نے ماں سے بھی تو پوچھنا نا، باپ سے بھی، تو نے تربیت کیا کی تھی؟ تو اس حوالے سے اپنا کردار ادا کیجیے، اپنی اولادوں پہ سخت نظر رکھیے، صرف عبادت ہی نہیں، یہ بھی عبادت ہے کہ نیک اولاد پیچھے چھوڑ کے جائے۔ آپ کے مرنے کے بعد سیونگ اکاؤنٹ آپ کا آخرت کا وہی ہے، خود نیکیاں کرتے رہے اور گھر کا پورا سسٹم تباہ ہو جائے، یہ کوئی نیکی ہے۔ نیکی اپنی کریں لیکن گھر کے معاملات کے اندر بھی اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے، اس کے اوپر پوری گرفت ہونی چاہیے، پورا بندے کو ذمہ داری کا اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونے کا احساس ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے پھر آج میں دوبارہ وہی گزارش کر رہا ہوں، اپنی بھی حفاظت کیجیے، اپنے اندر بھی اللہ کی حیا کو قائم کیجیے۔ آخری بات، کسی بھائی کے دل میں ہو سکتا ہے یہ ہو کہ ہم اولاد کو کہتے ہیں یا گھر میں جاتے ہیں، رو بھی کوئی نہیں، اولاد سمجھتی نہیں کہ باپ آیا۔ پہلے دور یہ تھا کہ ایک گلی میں مختلف گھروں کی خواتین اگر بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی گلی کا بڑا بزرگ جناب گلی میں داخل ہو گیا، سب عورتوں نے یہاں گھروں میں چلے جانا یا سروں پہ دوپٹے لے لینا۔ اب سگا باپ سگا بھائی گھر میں آتا ہے، نہ بہن سر پہ دوپٹہ لیتی ہے، نہ بیٹی لیتی ہے، خامد آ جائے بیگری لیتی ہے۔ یہاں تک کلچر بدل گیا۔ پہلے بڑے گھر کے جب شام کو کام سے واپس آتے ہیں، دروازہ کھلتا، ساری عورتیں الگ ہو جاتی جناب، پورا پردے کا اہتمام ہوتا۔ اب تو دور ہی بڑا بدل گیا۔ تو یہ جو کیفیت ہے، جو پہلے بڑے تھے انہوں نے ہر وقت کوئی ہاتھ میں ڈنڈا نہیں پکڑا ہوتا تھا، لیکن ایک فرق تھا، وہ خود اللہ والے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ ایک حجام کے پاس گئے حجامت کروانے کے لیے۔ دکتور علی سرابی سعودیہ کے انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں۔ حجام حجامت بنا رہا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی گئے۔ جب حضرت عمر وہاں پہ گئے تو اس کی ٹانگیں کانپنے لگی، کانپی جائے کانپی جائے کانپی جائے۔ تو اس نے سمجھا تھا کہ میں تو حضرت عمر جب تک بیٹھے میں تو دہشت سے مار جاؤں گا۔ تو طاہر کہتا ہے امیر المومنین ایک سوال ہے، آپ نے فرمایا پوچھو، آپ کا اللہ نے اتنا روب کیوں بنایا؟ حضرت عمر نے ایک بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جو اپنے دل میں اپنے رب کا جتنا احترام کرتا ہے نا، اللہ اپنی مخلوق سے اس کا اتنا ہی احترام کرواتا ہے۔ یہ جملہ ہے جو میں اصل سنانا چاہتا ہوں۔ ہم اپنے دل میں اپنے رب کی جتنی حیا اور احترام کو قائم کریں گے، ہماری اولاد بھی ہمارا اتنا ہی احترام کرے۔ خود جب باپ اللہ کے معاملات میں نہیں ڈرے گا تو اولاد کو کیا ہے کہ باپ خود لگا موبائل کو تو اولاد نے کیا ڈرنا؟ اس لیے پہلے اپنے اوپر پہرا دینا ہوگا، اپنے کردار اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، پھر اولادوں پہ انشاءاللہ اللہ ضرور اثر ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔